بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب۔ برائے خواب کی تعمیر جس میں شرح ہوتا ہے جلد ہی ظاہر ہو جاتی ہے، اور اچھے خواب کی تعبیر کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خیر ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے۔ سید لطف اللہ قادری فلائی بہار۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے، قرآن مجید کی 12ویں سورہ ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 12ویں اور 13ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ یوسف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات اور حالات زندگی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش اور جائے سکونت فلسطین میں ہیبرون تھی، جس کا دوسرا نام الخلیل ہے، اور یہ شہر دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور آج بھی فلسطین میں آباد شہر ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کا شہر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کو کسی وقت اپنے خاندان کو الخلیل سے کنعان لے کر آئے تھے اور یہیں آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 30 سال کی عمر میں ملک مصر کے فرما روا بنے اور 80 سال تک بلا شرکت پورے مصر پر حکومت کرتے رہے۔ حکمران بننے سے پہلے 8-9 سال قید خانہ میں رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں-10ویں سال حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا۔ 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق انہیں فلسطین میں نابلس کے مکان پر دفن کیا گیا۔ نابلس، جس کو پہلے سکم کہتے تھے، بیت المقدس سے 30 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اس کے 2.5 میل کے فاصلے پر وہ کنواں ہے جس میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا، اور اس کے قریب ایک احاطہ بنا ہوا ہے جس میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ نبی اکرم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان میں فرمایا تھا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ نبوت و رسالت کی سلطہ الذہب، سونے کی زنجیر، کتنا اعلیٰ و اشرف تھا۔ یہ خاندان نبوت سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ارشاد ربانی ہے۔ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر میں تھے۔ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، میں نے انہیں اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچا سکے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ چند اہم پہلو۔ پہلا سوال، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کب دیکھا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ خواب بچپن میں دیکھا۔ وہب بن منبع
رحمان علیہ کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جب ان کی عمر 7 سال تھی۔ خواب یہ دیکھا کہ 11 بڑی لاٹھیاں دائرہ کی شکل میں زمین میں جمی ہوئی ہیں، پھر ایک چھوٹی لاٹھی ہے جو 11 بڑی لاٹھیوں کو نگل جاتی ہے۔ انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ پھر اس خواب کے بعد جب ان کی عمر 12 سال کی تھی تو خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کا ذکر بھی سب سے پہلے اپنے والد سے کیا، تب بھی والد نے ان سے کہا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش رچنے لگیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کے درمیان اور ان کے بھائیوں کے انجام کے درمیان کی مدت 40 سال یا یہ بھی کہا گیا ہے 80 سال تھی۔ حکماء اور دانشوروں کا قول ہے کہ برے خواب کی تعبیر جس میں شر ہوتا ہے جلد ہی نظر ہو جاتی ہے، اور اچھے خواب کی تعبیر کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اس میں خیر ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے اپنے والد سے ہی کیوں بیان کیا؟ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے سلیم، الطبع، نہایت سعادت مند اور فرما بردار تھے۔ اس میں ان کی سعادت مندی، نیک نیتی اور سلیم الطبعی جھلک رہی ہے کہ سب سے پہلے اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد محترم سے کیا۔ اس طرح کا خواب کوئی اونچی طبیعت کا آدمی دیکھتا تو سب سے پہلے اپنی بڑائی کا ڈول دوسروں میں بانٹتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو انہیں یہ محسوس ہوا یہ خواب پریشان کی نوعیت کا نہیں بلکہ اہمیت رکھنے والا خواب ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کیا، جن پر ہر پہلو سے ان کی سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ تیسرا سوال 11 ستاروں اور سورج اور چاند سے کون مراد ہیں؟ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 سوتیلے بھائی ہیں اور سورج و چاند سے مراد ان کے والد ہیں۔ علامہ زمخشری نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے ناموں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہیں: فہودہ، روبیل، شامون، لاوی، ربالون، یشجر، دینا، دان، فاتلی، جاد، اشر۔ ان میں 7 حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی لیا سے ہیں اور آخری 4 زلفا اور بلا سے ہیں۔ جبلیہ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ زاد بہن بھی تھی کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا، جن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین پیدا ہوئے۔